جو ذات سراپا رحمت ہو وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، آقا کافروں پہ بھی رحمت ہے۔ اگر حضور مسلمانوں کو پیار کرتے ہیں تو اپنی نرم مزاجی کا فیض کافروں کو بھی دیتے ہیں، کہ حضور جانتے ہیں رحمت بھرے لب و لہجے کے نتائج اچھی کامیابیوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور وہ آئے آپ کے سامنے۔ اتنے لوگ تھے جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو 13 سال مکہ والوں نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے متبعین کو صرف مارا ہی ہے، قتل کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، تکلیفیں دی، مال لوٹ رہی ہے، گھر بار، کاروبار، ہر چیز حتیٰ کہ خاندان سے نکال دی، اولادیں ذبح کر دی مکہ کے دور کے اندر جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت تھی، حضور کی جو دعوت تھی، وہ رحمت کے طریق پہ رہی، کیونکہ جو رحمت کا طریق ہے یہ دل فتح کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا دل فتح ہوتے گئے حتیٰ کہ ہجرت ہو گئی۔ ہجرت ہونے کے بعد جب حضور پلٹ کے 8 سال کے بعد جب دوبارہ مکہ آئے تو مکہ کے لوگ یہاں سے جا کر بھی مدینہ میں کلمہ پڑھتے رہے، اور جب حضور نے قدم رکھا مکہ کے اندر تو سارے لوگ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں یہ حضور کی رحمت کا صلہ تھا، یہ حضور کی رحمت بھری گفتگو کا، محبت بھری گفتگو کا، نرمی والی گفتگو کا، چونکہ سراپا رحمت ہے نا، آپ کا پیغام بھی سراپا رحمت تھا۔ پھر اس کے نتائج کیا ہوئے؟ دل فتح ہوتے گئے۔ وہ لوگ جو کسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اگلے کی تاریخ بدل گئی، تاریخ نے ورقہ پلٹا تو اگلی جنگ میں وہ حضور کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔